اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کا منظر جب قائم ہوگا تو اچانک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آواز آئے گی، این المتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ۔ اللہ کی طرف سے یہ آواز مسلسل آنا شروع ہو جائے گی اس پورے مجمع کے اندر جہاں آدم سے لے کر قیامت تک کا انسان موجود ہوگا۔ کہاں ہیں وہ جو میری محبت کی خاطر اپنے دوسرے بھائی سے ملتے تھے، میری محبت کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے؟ پھر آواز آئے گی، کہاں ہیں وہ جو میری محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے؟ تیسری آواز آئے گی، کہاں ہیں وہ کہ جو میری محبت کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے، ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ آواز آئے گی تو کثرت کے ساتھ لوگ اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، نیکی کا نور ان کے چہروں کے اوپر بکھرا ہوا ہوگا۔ وہ کثرت کے ساتھ جو لوگ اٹھیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ میں تم سے حساب نہیں لیتا، بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ، بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ دوسری حدیث میں فرمایا وجبت محبتی، کہ اللہ کہتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی۔ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا جو آپس میں ایک دوسرے سے میری خاطر محبت کرتے تھے، میری خاطر مل کے بیٹھتے تھے، میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے تھے، اور پھر فرمایا میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے۔ فرمایا ان پر میری محبت واجب ہو گئی۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ آج میں اپنے عرش کا سایہ ان کو دوں گا، جبکہ میرے عرش کے سائے کے سوا آج کوئی سایہ ہے ہی نہیں، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ۔ اور دوسری حدیث جو آپ اکثر سنتے ہیں نا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان 7 قسموں میں سے ایک قسم یہی ہے۔ فرمایا وہ انسان جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جن کو عرش کا سایہ نصیب ہو، عرش کا سایہ نصیب ہو۔ تو گویا جو آزمائش سے 2-4 ہے اس کو سکھایا کہ وہ شکر کی طرف آئے، وہ صبر کی طرف آئے، اور جو آزمائش میں مبتلا تو نہیں لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آزمائش میں نہیں ہے۔ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اس آزمائش سے بچ گئے ہیں نا، دور ہیں تھوڑے، لیکن نہیں، ان کی آزمائش سے زیادہ ہماری آزمائش، ان کی آزمائش تو ہم نے آنکھوں سے دیکھی اور واقعی دل ہل جاتا ہے، دل ہل جاتا ہے۔ آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، دل کانپ جاتا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ ہاتھوں کے اندر سے بچے اپنے لخت جگر چھوٹ رہے ہیں اور پانی کے حوالے ہو رہے ہیں، بہن بھائی سے جدا ہو رہی ہے، بھائی بہن سے جدا ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، کہیں پہ سارے کے سارے ہی پانی ان کو لے کے اللہ کے ہاں پہنچ گیا ہے۔ یہ مناظر جب ہم دیکھتے ہیں تو دل کانپتا ہے، لگتا ہے یہ سب سے بڑی آزمائش۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں اور میرے پیارے سامعین، ان کی آزمائش واقعی بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن ان سے بڑی آزمائش مجھ پر اور آپ پر ہے جو ہم محسوس ہی نہیں کر رہے، ان کی آزمائش نے تو ان کو دھو کے پاک صاف کر کے رکھ دیا، لیکن میری اور آپ کی آزمائش کہ ہم یہ مناظر آنکھوں سے دیکھتے رہیں اور ہاتھ نہ ہلائیں، پاؤں نہ ہلائیں، چل کر نہ جائیں، یا ان کے لیے دعا بھی نہ کریں، تو پھر جو آزمائش ہم پر آنے والی ہے وہ آخرت کی آزمائش ہے، اور آخرت کی آزمائش سب سے مشکل آزمائش ہوتی ہے، اس آزمائش کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت ہمارا یہ رویہ جو ہے، اللہ کا شکر ہے جو میں نے بیان کیا، کتنا مبارک رویہ، کتنا خوبصورت رویہ، اور اس رویے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ عجیب بات ہے کہ ہماری قوم میں ایک یہ بڑی عجیب عادت پیدا ہو گئی ہے حوصلہ شکنی کرنے کی، تنقید، حوصلہ شکنی، تنقید، حوصلہ شکنی۔ کسی کے اچھے کام کو بھی ہم بدگمانی کی نظر سے دیکھتے ہیں، نہیں جی یہ تو اس لیے کر رہا ہے، تو اس لیے کر رہا ہے، خود کرنے کی توفیق نہیں ہے، اور جو کر رہا ہے اس کے اوپر جملے کہے جائیں گے اس لیے کر رہا ہے، یہ نہیں، اس وقت یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو سینے سے لگائیں، اس کو شاباش دیں، اس کے کام کی تعریف کریں، اس کی تعریف کریں، تاکہ اس کو اور حوصلہ ملے اور اچھا کرے۔ اور اگر وہ اچھا کر رہا ہے تو میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے اس سے 2 قدم اور آگے بڑھنا ہے،
ہمارے دین کا رویہ یہ ہے، یہ سمجھانا ہے دین کا۔ تو اگر ہم نیکی کی حوصلہ افزائی کریں گے، اچھائی کی حوصلہ افزائی کریں گے، اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کو دین پر چلنے میں استقامت ملے گی اور دین کے کاموں کے کرنے کا جذبہ بڑھ جائے گا، خدمت انسانیت کا جذبہ بڑھ جائے گا، وہ اپنا سب کچھ دوسروں کے لیے لٹا دیں گے جس طرح انصار مدینہ نے لٹایا تھا۔ میں حیران ہوں کہ 1450 سال گزرنے کے بعد آج آپ کی قوم، آپ کے بھائی، آپ کے بزرگ، آپ کے بیٹے، ہم سب کے بھائی وہ منظر پیش کر رہے ہیں جو 1450 سال پہلے انصار مدینہ نے مہاجرین کے لیے پیش کیا تھا۔ انصار مدینہ نے مہاجرین کے لیے پیش کیا تھا۔ آج آپ کے اس ملک کے اندر مدینہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے، وہ جذبے تازہ ہو رہے ہیں کہ جب ایک انسان کھلانے کے قابل تھا پورے مجمع میں، جب میرے اور آپ کے آقا نے اعلان کیا تھا کہ ایک اجنبی آ گیا، مسافر آ گیا، کوئی ہے جو اس کو گھر میں لے جائے، تو پورے مجمع میں سے صرف ایک انسان نے حامی بھری تھی، اللہ کے نبی میں لے جاتا ہوں۔ وہ ساتھ لے کے مغرب کے بعد چل پڑا، اور گھر جا کر جب پوچھا کہ کھانے میں کیا ہے، تو اہلیہ نے کہا اتنا کھانا موجود ہے، بچوں کو کھلائیں گے تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، مہمان کو کھلائیں گے تو بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ فرمایا بچوں کو تو لوری دے کے سلا دو، اور مہمان کو ہم اندھیرے میں کھانا کھلا دیں گے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ بچے بھوکے سوئے۔ رات کے اندھیرے میں مہمان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، خود بھوکا رہ کے، بیوی کو بھوکا رکھ کے، بچوں کو بھوکا سلا کے۔ عرش کی روشنی آ رہی تھی، ان کے سامنے تو اندھیرا تھا نا، عرش کی روشنی آ رہی تھی، اللہ کی ذات خود دیکھ رہی تھی، اور فرشتوں میں اللہ کی ذات فخر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ رش کر رہے، دیکھو میرا بندہ، دیکھو میرا بندہ۔ رات تو گزر گئی، رات سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ اے میرے محبوب، آپ کا فلاں صحابی مجھے بڑا پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا۔ آج وہی یادیں، اللہ کا شکر ہے، تازہ ہو رہی ہیں، وہی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ تو بس وہ لوگ خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں جو آج ایک خیمہ دے کر اللہ کے گھر میں، اللہ کے جنت میں اپنا گھر بنا رہے ہیں، ایک چھت دے کر اللہ کے عرش کی چھت کی ضمانت لے رہے ہیں۔ یہ تو خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہیں، اللہ اسی میں ہمیں شمار کرے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو 4000 کا خیمہ 8000 کا یا 10,000 کا بیچ رہے ہیں۔ وہ کمائی نہیں کر رہے، وہ کمائی نہیں کر رہے، وہ بالکل کمائی نہیں کر رہے، وہ دوزخ کے آگ کے انگارے خرید رہے ہیں، اور یہ انگارے کل ان کا گھر بھی جلا دیں گے، ان کا آنگن بھی جلا دیں گے، ان کی بستی بھی جلا دیں گے، ان کا وجود بھی جلا دیں گے، ان کو پتہ نہیں۔